بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ لوگوں سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، کیا اس کے اندر کوئی مخصوص صورتیں پڑھی جائیں گی یا جہاں سے دل کرے قرآن مجید وہیں سے پڑھ سکتے ہیں، یا اس کی نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعات پڑھیں گے، کتنی اس کی زائد تکبیریں ہیں، تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی نماز عید پڑھ رہا ہوتا ہے تو امام صاحب زائد تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگ دیکھا ہے کہ وہ رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یا کئی لوگوں کو بعض وقت یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نیت ہم نے کیسے کرنی ہے، وہ اس نیت کے حوالے سے بھی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے نیت کیسے کرنی ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتاؤں گا کہ نماز عید کی نیت کیسے کرنی ہے، اور یہ رکعات جو کیسے ادا کرنی ہے، وہ تکبیرات کیسے کہنی ہے۔ تو یہ مکمل طریقہ میں نماز عید کا آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ بھی میں عرض کروں گا کہ آپ اسلامی معلومات کے لیے، اسلامی شرعی مسائل کے جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو میں چلتا ہوں نماز عید کے طریقے کی طرف۔ نماز عید کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نیت۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھنا کہ نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور نیت یہ ضروری ہوتی ہے، نیت ہوگی تو ہی ثواب ہوگا، صاف ظاہر ہے۔ تو نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ ہاں، زبان سے الفاظ دہرا لینا یہ مستحب ہے۔ تو اس کی نیت ہم ایسے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعات نماز عید واجب کی۔ عید الفطر کیا تو عید الفطر کہہ دیں، عید الاضحیٰ ہے تو آپ عید الاضحیٰ کہہ دیں، اور اس کے بعد کہیں گے 7-6 زائد تکبیروں کے، اور پیچھے اس امام کے، منہ خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ اگر دل میں بھی اگر کوئی کہہ لیتا ہے کہ میں بس 2 رکعات نماز واجب جو ہے عید الفطر ادا کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو اگر دل کے اندر ہی نیت ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، باقی نیت جو ہے دل کے ہی پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ تکبیر کہے گا، اب اس کے بعد پھر وہ ثنا پڑے گا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ، یہ ثنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ امام صاحب تکبیریں کہیں گے، 3 تکبیریں۔ پہلی بار وہ اللہ اکبر تکبیر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ تکبیر کے اندر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہاتھ بعض اوقات کئی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کئی لوگ ہاتھ وہ ویسے کے ویسے بندے رہتے ہیں، وہ ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھاتے۔ پہلی تکبیر جب امام کہے گا، یہ جو زائد تکبیریں ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ چھوڑ دینے، پھر دوسری تکبیر ہاتھ چھوڑ دینے اسی طرح کانوں تک اٹھا کے، اور تیسری تکبیر امام جب کہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ہاتھ باندھ لینے۔ اب اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہیں قرات کریں گے سورہ فاتحہ شریف، اس کے بعد جو پھر وہ امام صاحب سورت ملائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی اس کے اندر کوئی خاص صورت نہیں ہوتی، پورے قرآن مجید سے جہاں سے دل کرے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص صورت نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد پھر ویسے جیسے باقی نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ اب اس کے بعد آ جائیں گے دوسری رکعت میں۔ اب دوسری رکعت میں یہ ہوگا کہ امام صاحب قرات کریں گے پہلے سورہ فاتحہ شریف کے بعد پھر کوئی اور صورت ملائیں گے۔ اب اس کے آخر پہ یہ 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اب یہ ہوگا کہ امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری مرتبہ پھر تکبیر کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ پھر تکبیر کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تو آپ نے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، اور اسی طرح باقی جیسے باقی نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ہے نماز عید کا مکمل طریقہ، اور نیت بھی میں نے عرض کر دی ہے، نیت کے لیے دل کا پختہ ارادہ یہ ضروری ہے، زبان سے کہہ لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ باقی اس کی یہی نیت ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعات نماز عید واجب کی، 7-6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ باقی میں نے مکمل طریقہ آپ سے عرض کر دیا ہے۔ باقی رب تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگنے اس وقت میں لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔